بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطتان و قردن۔ قطتن معنی بلی اور قردن بندر، دو بلیاں اور ایک بندر۔ قطتان قطتن کی تثنیہ ہے۔ قطتان اختطفتا جبنتن و ذهبتا بها الى القرد لکی یقسمها بینہما۔ اختطف یختطف پا لینا، حاصل کر لینا۔ جبنتن پنیر کا ٹکڑا، اور یقسم قسم یقسم تقسیم کرنا، بانٹنا۔ دو بلیوں نے پنیر کا ایک ٹکڑا پایا اور اس کو لے کر کے بندر کے پاس گئی تاکہ وہ ان دونوں کو بانٹ دے، تاکہ وہ اس پنیر کے ٹکڑے کو ان دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دے، بانٹ دے۔ ذہب با کے ساتھ لے جانے کے معنی میں آتا ہے۔ دو بلیوں نے ایک پنیر کا ٹکڑا پایا اور وہ اس کو لے کر کے بندر کے پاس گئی تاکہ وہ اس ٹکڑے کو ان دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دے۔ فقسمها الى قسمین احدہما اکبر من الآخر ووضعہما فی میزانہ۔ قسم یقسم بانٹنا، تقسیم کرنا، اوپر آ چکا ہے۔ قسم حصہ، تو اس نے پنیر کے ٹکڑوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، ان میں سے ایک حصہ دوسرے حصے سے بڑا تھا۔ تو اس نے اس بندر نے، ہا ضمیر یہ جبنتن کی طرف لوٹے گی، تو اس بندر نے اس پنیر کے ٹکڑے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جن دو حصوں میں سے ایک حصہ دوسرے حصے سے بڑا تھا۔ وضع یدہ معنی رکھنا، اور ان دونوں کو ترازو میں رکھ دیا، اپنے ترازو میں رکھ دیا۔ میزان ترازو۔ تو بندر نے اس پنیر کے ٹکڑے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک دوسرے حصے سے بڑا تھا، اور ان دونوں کو اس نے ترازو میں رکھ دیا، اپنے ترازو میں رکھ دیا۔ فرجح الاکبر، رجح یرجح راجح ہونا، غالب ہو جانا، تو بڑا والا غالب ہو گیا، بڑا والا حصہ غالب ہو گیا۔ فرجح الاکبر، تو بڑا والا حصہ راجح ہو گیا، غالب ہو گیا۔ فاخذ منه شيئا باسنانه وهو يظهر انه يريد مساواته بالاصغر۔ اخذ بالاسنان، اس کا معنی ہوتا ہے دانتوں سے کچھ کاٹ لینا، اور اظہر یظہر ظاہر کرنا، یرید ارادہ یرید معنی چاہنا، مساوات معنی برابری، برابر کرنا۔ تو اس نے اس میں سے، یعنی منہوں میں جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی اکبر کی طرف، تو اس نے اس بڑے والے حصے میں سے تھوڑا سا اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، یعنی تھوڑا سا دانت سے کاٹ کر کے وہ کھا گیا۔ تو اس نے اس بڑے والے حصے سے تھوڑا سا اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، اور وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس کو چھوٹے والے حصے کے برابر کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے بڑے والے حصے سے تھوڑا سا اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، اور وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بڑے والے حصے کو چھوٹے والے حصے کے برابر کرنا چاہتا ہے، برابر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، برابر کرنا چاہتا ہے۔ ولیکن اذ کان ما اخذہ منہ هو اکثر من اللازم رجح الاصغر۔ لازم ضروری، لیکن جب وہ جس کو اس نے کاٹا تھا، جتنا حصہ اس نے کاٹ کر کے کھا لیا، وہ حصہ جب وہ زیادہ تھا ضرورت سے، لازم اکثر من اللازم ضرورت سے زیادہ تھا، لیکن جب وہ حصہ جس کو اس نے کاٹ لیا وہ ضرورت سے زیادہ تھا، تو چھوٹا والا راجح ہو گیا، یعنی چھوٹا والا حصہ اب اور بڑا ہو گیا اس والے حصے سے۔ جس بڑے والے کو اس نے کاٹا وہ اور زیادہ چھوٹا ہو گیا، ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہو گیا، تو وہ چھوٹے والے سے بھی چھوٹا ہو گیا۔ اب چھوٹا والا جو تھا وہ راجح ہو گیا اور غالب ہو گیا اس بڑے والے حصے پر جو پہلے بڑا تھا۔ لیکن جب وہ حصہ جس کو اس نے کاٹا وہ ضرورت سے زیادہ تھا تو
تو چھوٹا والا راجح ہو گیا، چھوٹا والا حصہ راجح ہو گیا. ففعل بهذا ما فعله بذلك ثم فعل بهذا ما فعله ثم فعل بذلك ما فعله بهذا. پھر اس نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا. یعنی چھوٹا والا حصہ اب بڑا ہو گیا، راجح ہو گیا، تو چھوٹے والے حصے کے ساتھ بھی اس نے اب ایسا ہی کیا جیسا اس نے پہلے بڑے والے حصے کے ساتھ کیا تھا کہ اس میں سے تھوڑا سا کاٹ لیا تھا. ویسے ہی اب چھوٹے والے حصے سے بھی تھوڑا سا کاٹ لیا. جب ایسا ہوا تو پھر جو پہلے والا تھا وہ پھر سے بڑا ہو گیا اور یہ والا چھوٹا ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ثم فعل بذلك ما فعله بهذا، پھر اس چھوٹے والے کے ساتھ جو کیا تھا اس نے اس بڑے والے کے ساتھ پھر سے اس نے ایسا ہی کیا. یعنی جو شروع میں بڑا تھا اس میں سے پھر سے کاٹ لیا. حتی کاد یذهب بالجبنۃ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ پنیر کے ٹکڑے کو لے جائے، یعنی پنیر کے ٹکڑے کو پورا ختم کر دے. یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ پنیر کے ٹکڑے کو اچک لے جائے یا پنیر کے ٹکڑے کو ختم کر دے. فقالت له القطتان، تو اس سے بلیوں نے کہا، دونوں بلیوں نے اس سے کہا، نحن رضینا بهذه القسمۃ فاعطنا الجبنۃ. رضا یرضی راضی ہونا، خوش ہونا. تو بلیوں نے اس سے کہا ہم اس تقسیم سے راضی ہیں تو ہمیں پنیر دے دو. آتا یعطی، عطا کرنا، دینا. قسمت مانا تقسیم، بٹوارا. ہم اس تقسیم سے راضی ہیں تو ہمیں پنیر دے دو یا پنیر کا ٹکڑا ہمیں دے دو. فقال اذا كنتما انتما رضیتما فان العدل لا يرضى. تو اس نے کہا اگرچہ تم دونوں راضی ہو لیکن انصاف راضی نہیں ہے. عدل انصاف، اگرچہ تم دونوں راضی ہو لیکن انصاف راضی نہیں ہے. وما زال يقدم القسم الراجح منهما كذلك حتى اتى عليهما جميعا. یقدم، قدیم یقدم، اس کا معنی ہے دانتوں سے کاٹنا. اور زالہ جس کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں استمرار کا معنی آ جاتا ہے. وما زال یقدم القسم الراجح منهما كذلك، اور ایسے ہی راجح ہونے والے حصے سے وہ کاٹتا گیا، کھاتا گیا. اور ایسے ہی وہ غالب حصے سے کاٹتا گیا، غالب حصے سے کاٹ کر کے کھاتا رہا یا غالب حصے کو کاٹتا رہا دانتوں سے. حتی اتی علیہما جمیعا، یہاں تک کہ وہ اس پورے کو لے گیا، یعنی اس پورے کو ہی کھا گیا. حتی اتی علیہما جمیعا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں حصوں کو کھا گیا یا ان دونوں حصوں کو لے گیا. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا یہاں تک کہ وہ ان دونوں حصوں کو مکمل لے گیا، یعنی ان دونوں کو پورا کھا گیا. فرجعت القطتان بحزن وخیبت وہما تقولان. حزن مانا غم اور خیبت ناکامی. رجع یرجع مانا لوٹنا. تو دونوں بلیاں غم اور ناکامی کے ساتھ لوٹی. وہما تقولان، اور وہ دونوں کہہ رہی تھی، اس حال میں لوٹی کہ وہ دونوں کہہ رہی تھی، وما من ید الا ید اللہ فوقها ولا ظالم الا سیبلا باظلم. کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے مگر اللہ کا دست قدرت اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر ہے. اور کوئی بھی ظالم نہیں ہے مگر یہ کہ ان قریب وہ اس سے بڑے ظالم کے ذریعے سے مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا. اس سے بڑے ظالم کے ذریعے سے وہ مبتلا کیا جائے گا، یعنی اس سے بڑے ظالم کے ظلم میں مبتلا کیا جائے گا. کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت اس سے بڑھ کر کے ہے، یا پھر ہر ہاتھ سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے، اور ہر ظالم اپنے سے بڑے ظالم کے ظلم میں مبتلا کیا جائے گا. صائد و عصفور. صائد شکار کرنے والا، عصفور گوریا. کانا صائد یصید العصافیر فی یوم بارد. عصافیر یہی عصفور کی ہی جمع ہے. یہ صاد یصید شکار کرنا. یوم بارد ٹھنڈا دن، یعنی ٹھنڈی کے موسم میں کسی ایک دن.
ایک شکاری گوریوں کا شکار کر رہا تھا ٹھنڈ کے دن میں ایک شکاری گوریوں کا شکار کر رہا تھا. فکانا یذبحها والدموع تسیل. ذبح یذبح ذبح کرنا اور الدموع آنسو، تسیل سالہ یسیلو بہنا. تو وہ انہیں ذبح کر رہا تھا اور آنسو بہ رہے تھے، اس کے آنسو بہ رہے تھے اس شکاری کے. تو وہ انہیں ذبح کر رہا تھا اور آنسو بہ رہے تھے. فقال عصفور لصاحبہ. تو ایک گوریے نے اپنے ساتھی سے کہا، صاحب ساتھی دوست. تو ایک گوریے نے اپنے ساتھی سے کہا، لا بأس علیک من الرجل اما تراہ یبکی. بکا یبکی رونا. لا بأس علیک من الرجل، تمہیں آدمی سے کوئی حرج نہیں ہے. اما تراہ یبکی، کیا تم نہیں دیکھتی کہ وہ رو رہا ہے. ایک گوریے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تمہیں آدمی سے کوئی حرج نہیں ہے، کیا تم نہیں دیکھتی کہ وہ رو رہا ہے. فقال له الآخر. تو اس سے دوسری نے کہا، لا تنظر الی دموعہ بل الی ما تصنع یداہ. صنع یصنع کرنا بنانا، نظر انظرو مانا دیکھنا. لا تنظر الی دموعہ، اس کے آنسوؤں کی طرف نہ دیکھ. بل الی ما تصنع یداہ، بلکہ اس چیز کی طرف دیکھ جو اس کے ہاتھ کر رہے ہیں، اس کام کی طرف دیکھ جو اس کے ہاتھ کر رہے ہیں. الی ما تصنع یداہ، اس کی طرف دیکھ جو اس کے ہاتھ کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں. تو فقال له الآخر. تو دوسری نے اس سے کہا، لا تنظر الی دموعہ، اس کے آنسوؤں کی طرف نہ دیکھ. بل الی ما تصنع یداہ، بلکہ اس چیز کی طرف دیکھ جو اس کے ہاتھ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی طرف جو اس کے ہاتھ کر رہے ہیں. اسود حبشی کالا شخص. اسود فی فصل الشتاء اقبل یاخذ الثلج ویفرک به بدنہ. الثلج برف اور فرق یفرق رگڑنا. ایک حبشی ٹھنڈ کے موسم میں ایک حبشی نے برف لے کر کے اپنے بدن پر اسے رگڑنا شروع کر دیا، رگڑنے لگا. برف کو لے کر کے اپنے بدن پر اسے رگڑنے لگا. ایک حبشی نے ٹھنڈ کے موسم میں برف لے کر اپنے بدن پر اسے رگڑنے لگا. فقیل له لماذا ذالک. تو اس سے کہا گیا، اس سے پوچھا گیا، ایسا کیوں، یہ کیوں، یا ایسا کیوں، یعنی تو ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ کام کیوں کر رہا ہے. فقیل له. تو اس سے کہا گیا، لماذا ذالک، یہ کیوں. فقال لعلی ابیض. ابیض یبیض سفید ہو جانا، گورا ہو جانا. اس نے کہا شاید میں گورا ہو جاؤں. لعلی ابیض، شاید میں گورا ہو جاؤں. فقال له حکیم. تو ایک حکیم نے اس سے کہا، یا ھذا لا تتعب نفسک فربما اسود الثلج من جسمک وهو باق علی حالہ. فربما اسود الثلج، اسود یسود کالا ہو جانا، اور اتعب یتعب تھکانا. باقن، یہ باقیون اس میں فاعل ہے، باقی رہنے والا یا باقی. اے فلاں، یا ھذا اے شخص، اے فلاں، اے فلاں اپنے آپ کو نہ تھکا، اپنے آپ کو نہ تھکا. لا تتعب نفسک، اپنے آپ کو نہ تھکا. فربما اسود الثلج من جسمک وهو باق علی حالہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برف تیرے جسم سے کالا ہو جائے اور وہ اپنے حال پر ہی باقی رہے. اے فلاں تو اپنے آپ کو نہ تھکا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برف کالا ہو جائے اور تیرا جسم اپنے حال پر ہی باقی رہے. معناہ ان الشریر یقدر ان یفسد الخیر وقلیلا ما یصلحہ الخیر. اس کا معنی ہے کہ شریر اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کو فاسد کر دے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بھلائی اسے صحیح کر دے، اسے صالح بنا دے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بھلائی اسے صالح بنا دے یا اسے صحیح کر دے.
شریر اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کو ہی فاسد کر دے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بھلائی اسے اچھا کر سکتی ہے، بھلائی اسے اچھا کر دے۔ ثعلب و طبل، ثعلب لومڑی، اس کی جمع ثعالب آتی ہے، اور طبل مانا ڈھول، ایک لومڑی اور ڈھول، لومڑی اور ڈھول یا ایک لومڑی اور ڈھول۔ وہو مثل من یستکبر الشیء حتی یجربہ فیستصغرہ، استکبرہ بڑا سمجھنا، اور جرب یجرب تجربہ کرنا، استصغر یستصغر چھوٹا جاننا۔ یہ کہاوت ہے اس کی جو کسی چیز کو بڑا جانے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کا تجربہ کر لے تو وہ اسے چھوٹا پائے یا چھوٹا جاننے لگے۔ زعموا ان ثعلبا اتى اجمة فيها طبل معلق على شجرة، زعموا، زعم یا زعموا مانا گمان کرنا، اجمتن جھاڑی، لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ایک لومڑی ایک جھاڑی کے پاس آئی، ایک جھاڑی میں آئی، فیہا طبل معلق علی شجرۃ، جس میں ایک ڈھول تھا جو درخت پر لٹکا ہوا تھا، جس میں ایک ڈھول تھا جو درخت پر لٹکا ہوا تھا۔ لوگوں نے گمان کیا یا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک اونٹنی، ایک لومڑی ایک ایسی جھاڑی کے پاس آئی جس میں ایک ڈھول ایک درخت پر لٹکا ہوا تھا، یا جس میں ایک ڈھول تھا جو درخت پر لٹکا ہوا تھا۔ وَكُلَّمَا هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى قُضْبَانِ الشَّجَرَةِ حَرَّكَتْهَا فَضَرَبَتِ الطَّبْلُ فَسُمِعَ لَهُ صَوْتٌ عَظِيمٌ۔ حب یحب ہوا کا چلنا، اور قضبان ٹہنیاں، اور حرک یحرک ہلانا، صوت عظیم بلند آواز۔ اور جب بھی ہوا چلتی، جب بھی ہوا درخت کی ٹہنیوں پر چلتی تو حرکتھا، تو وہ انہیں حرکت دیتی، یعنی ہوا جو ہے وہ درخت کی ٹہنیوں کو حرکت دیتی۔ فضربت الطبل، تو وہ ٹہنیاں ڈھول کو پیٹتی۔ فسمع لہ صوت عظیم، تو اس لومڑی کو ایک عظیم آواز سنائی دیتی۔ اور جب بھی ہوا چلتی، درخت کی ٹہنیوں پر جب بھی ہوا چلتی تو ہوا ان ٹہنیوں کو حرکت دیتی، تو وہ ٹہنیاں ڈھول کو پیٹتی تو اسے ایک عظیم آواز سنائی دیتی، اس لومڑی کو ایک عظیم آواز سنائی دیتی۔ فتوجہ الثعلب نحوہ لما سمع من عظیم صوتہ، تو لومڑی متوجہ ہوئی اس ڈھول کی طرف اس کی وجہ سے جو اس نے ایک عظیم آواز سنی تھی، اس کے عظیم آواز کے سننے کی وجہ سے، یا اس کے ایک عظیم آواز کی وجہ سے جس کو اس نے سنا تھا۔ تو لومڑی اس کی طرف متوجہ ہوئی اس کی وجہ سے جو اس نے اس کی بلند آواز سنی تھی، یا اس کی وجہ سے جو اس نے سنی تھی، یعنی بلند آواز۔ من جو ہے یہاں بیانیہ ہے۔ پھر سے ایک بار دیکھیں، تو لومڑی اس کی طرف، اس ڈھول کی طرف متوجہ ہوئی اس کی وجہ سے جو اس نے سنا تھا، یعنی اس کی عظیم آواز، اس ڈھول کی عظیم آواز۔ فلما وصل الیہ وجدہ ضخما فایقن فی نفسہ بکثرۃ الشحم واللحم، ضخما بہت موٹا، اور ایقنا یوقن و ایقان یقین کر لینا، شحم چربی، لحم گوشت۔ تو جب وہ لومڑی اس کے پاس پہنچی، اس ڈھول کے پاس جب وہ لومڑی پہنچی تو اس نے اسے بہت موٹا پایا، اس نے اسے موٹا پایا، تو اس نے اپنے دل میں یہ یقین کر لیا، تو اس نے اسے اپنے دل میں
بہت زیادہ چربی اور بہت زیادہ گوشت والا مان لیا۔ فلما وصل الیہ وجدہ ضخما فایقن فی نفسہ بکثرۃ الشحم واللحم، جب وہ لومڑی اس ڈھول کے پاس پہنچی تو اس نے اسے موٹا پایا، بہت موٹا اسے پایا، تو اس نے اپنے دل میں اسے بہت زیادہ چربی اور بہت زیادہ گوشت والا مان لیا، یقین کر لیا۔ فعالجہ حتی شقہ، تو وہ اس میں لگ گئی یہاں تک کہ اس کو شق کر دیا، اس کو چاک کر دیا، اس کو پھاڑ دیا یا کاٹ دیا۔ فعالجہ، تو وہ اس میں لگ گئی یہاں تک کہ اس نے اس کو شق کر دیا یا پھاڑ دیا۔ فلما رآہ اجوف لا شیء فیہ قال لا ادری لعل افشل الاشیاء اجہرها صوتا واعظمها جثتا، تو جب اس نے اس کے اندر دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا، جب اس نے اس کے بیچ میں دیکھا، اجوف مانا بیچ، جب اس نے اس کے بیچ میں دیکھا، اس کے پیٹ میں دیکھا تو اس میں قال لا ادری لعل افشل الاشیاء اجہرها صوتا واعظمها جثتا، تو اس نے کہا، لومڑی نے کہا لا ادری لعل افشل الاشیاء اجہرها صوتا واعظمها جثتا، افشل الاشیاء سب سے بیکار چیز یا بہت بیکار چیز، افشل مانا بیکار، اور اجہر بہت زیادہ بلند آواز والا، صوت مانا آواز، اور اعظم مانا بڑا، جثت مانا جسم۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ بیکار چیز بھی بہت زیادہ بلند آواز والی اور بڑے جسم والی ہو سکتی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ بیکار چیز بھی بلند آواز والی اور بڑے جسم والی ہو سکتی ہے۔ فلما رآہ اجوف لا شیء فیہ قال لا ادری لعل افشل الاشیاء اجہرها صوتا واعظمها جثتا، جب اس نے اس کے اندر دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ بیکار چیز بھی بلند آواز والی اور بڑے جسم والی ہو سکتی ہے۔ اسد و ثعلب و ذئب، شیر، لومڑی اور بھیڑیا، ذئب مانا بھیڑیا، اسد مانا شیر، وہو مثل من اتعظ بغیرہ واعتبر بہ، اور یہ کہاوت ہے اس کی جو اپنے علاوہ سے واعظ نصیحت حاصل کرے اور اس کا اعتبار کرے، اس سے عبرت حاصل کرے، جو اپنے علاوہ سے نصیحت و عبرت حاصل کرے۔ اتعظ نصیحت حاصل کرنا، اعتبر اعتبار کرنا یا عبرت حاصل کرنا، یہ کہاوت ہے اس کی جو اپنے علاوہ سے نصیحت حاصل کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ اسد و ثعلب و ذئب اصطحبوا فخرجوا یتصیدون، ایک شیر، لومڑی اور بھیڑیے ایک ساتھ ہوئے تو وہ شکار کے لیے نکلے، وہ شکار کرتے ہوئے نکلے، فخرجوا یتصیدون، شکار کرتے ہوئے وہ نکلے۔ شیر، لومڑی اور بھیڑیا ایک ساتھ ہوئے تو وہ شکار کرتے ہوئے نکلے، یا ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک بھیڑیا تینوں ایک ساتھ ہوئے تو وہ شکار کرتے ہوئے نکلے۔ فصادوا حمارا و ارنبا و ظبیا، حمار گدھا، ارنب خرگوش، ظبیٌ ہرن، تو انہوں نے ایک گدھے، ایک خرگوش اور ایک ہرن کا شکار کیا، انہوں نے ایک گدھا، ایک گدھے، ایک خرگوش اور ایک ہرن کا شکار کیا۔ فقال الاسد للذئب، تو شیر نے بھیڑیے سے کہا، اقسم بیننا، ان کو ہمارے درمیان میں تقسیم کر دے، ہمارے درمیان اس کو بانٹ دے۔ فقال الامر بین، تو اس بھیڑیے نے کہا الامر بین، بین ظاہر، یہ معاملہ ظاہر ہے، بھیڑیے نے کہا معاملہ ظاہر ہے، الحمار للاسد والارنب للثعلب والظبی لی، گدھا شیر کے لیے ہے، خرگوش لومڑی کے لیے ہے اور ہرن میرے لیے ہے۔ فخبطہ الاسد فاطاح رأسہ، خبط مانا زور سے مارنا،
اور اطاحہ کا معنی ہلاک کرنا، فنا کرنا، ختم کرنا۔ تو شیر نے اسے زور سے مارا اور اس کے سر کو ختم کر دیا، اس کے سر کو ختم کر دیا، یا پھر اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ تو شیر نے اسے زور سے مارا اور اس کے سر کو الگ کر دیا۔ ثم اقبل علی الثعلب، اقبل علی کا معنی آتا ہے پاس آنا، کسی کے پاس آنا۔ پھر وہ شیر لومڑی کے پاس آیا۔ ثم اقبل علی الثعلب، پھر شیر لومڑی کے پاس آیا۔ وقال، اور کہا، ما کان اجہل صاحبک، ما کان اجہل صاحبک بالقسمت ہاتی انت، تمہارا ساتھی تقسیم میں کتنا بڑا جاہل تھا، تم ہی کر دو۔ وقال یا ابا الحارث الامر واضح، ابو الحارث شیر کی کنیت ہے، اور واضح ظاہر۔ تو لومڑی نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، معاملہ واضح ہے۔ یا ابا الحارث الامر واضح، اے ابو الحارث معاملہ واضح ہے۔ الحمار لغدائک والظبی لعشائک وتخلل بالارنب فیما بین ذلک، غداؤن صبح کا کھانا، اور عشاؤن شام کا کھانا، اور تخلل یتخلل سے فعل امر ہے، اس کا معنی آتا ہے سرکہ بنانا۔ گدھا تمہارے صبح کے کھانے کے لیے، اور ہرن شام کے کھانے کے لیے، اور خرگوش کا ان کے درمیان میں سرکہ بنا لو۔ لومڑی نے کہا اے ابو الحارث معاملہ واضح ہے، گدھا تمہارے صبح کے کھانے کے لیے ہے، اور ہرن تمہارے شام کے کھانے کے لیے ہے، اور خرگوش کو ان کے درمیان میں سرکہ بنا لو۔ فقال له الاسد، تو شیر نے اس سے کہا ما اقضاک، کیا فیصلہ کیا ہے، تو نے کیا فیصلہ کیا ہے، فعل مد ہے۔ ما اقضاک، تو نے کیا فیصلہ کیا ہے، کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ من علمک ھذا الفقہ، تجھے یہ فقہ کس نے سکھائی، یہ عقل مندی تجھے کس نے سکھائی، یا یہ حکمت تجھے کس نے سکھائی۔ فقہ معنی حکمت، عقل مندی کی بات۔ تجھے یہ دانائی یا تجھے یہ عقل مندی کی بات یا تجھے یہ فقہ کس نے سکھائی۔ فقال رأس الذئب الطائر من جثته، الطائر رأسوں کی صفت ہے، الرأس الطائر للذئب ہے اصل میں، الرأس الطائر للذئب من جثته، بھیڑیے کے اس کے جسم سے اڑتا ہوا سر، اڑتا ہوا یعنی کہ الگ ہوا، مطلب بہت تیزی میں الگ ہوا، اسی وجہ سے طائروں کا لفظ استعمال کیا کہ بھیڑیے کے جسم سے الگ ہونے والے سر نے۔ فقالا، تو اس نے کہا بھیڑیے کے جسم سے الگ ہونے والے سر نے، یعنی مجھے یہ فقہ، یہ حکمت مجھے بھیڑیے کے جسم سے الگ ہونے والے سر نے سکھائی ہے۔ مثل فارت البیت و فارت الصحراء، گھریلو چوہیے اور جنگلی چوہیے کی کہاوت کی مثال۔ قیل ان فارت البیوت رأت فارت الصحراء فی شدت و محنت، بیان کیا جاتا ہے یا بیان کیا گیا ہے کہ ایک گھریلو چوہیے نے ایک جنگلی چوہیے کو شدت اور محنت میں دیکھا، محنت کرتے ہوئے، محنت و مشقت میں اسے دیکھا۔ فقالت لہا، تو اس نے اس سے کہا، اس گھریلو چوہیے نے جنگلی چوہیے سے کہا، ما تصنعین ہا ہنا اذهبی معی الی البیوت التی فیہا انواع النعیم والخصب، ما تصنعین ہا ہنا، صنع یصنع کرنا، بنانا، تو یہاں کیا کر رہی ہے، میرے ساتھ ان گھروں میں چل جہاں قسم قسم کی نعمتیں اور خوشحالی ہے۔ قسم معنی خوشحالی، قسم، اور انواع النعم
انواع النعیم نعمتوں کی قسمیں، یعنی قسم قسم کی نعمتیں. تو یہاں کیا کر رہی ہے، میرے ساتھ ان گھروں میں چل جن میں قسم قسم کی نعمتیں اور خوشحالی ہیں. فذهبت معها، تو وہ جنگلی چوہیا اس گھریلو چوہیے کے ساتھ چلی گئی. وَإِذَا صَاحِبُ الْبَيْتِ الَّتِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَدْ هَيَّأَ لَهَا الرَّصَدَ لَبِنَةً تَحْتَهَا شَحْمَةٌ، اور جب کہ اس گھر کے مالک نے، جس میں وہ گھریلو چوہیا رہتی تھی، اس کے لیے کچی اینٹ کا ایک جال بنایا تھا جس کے نیچے اس نے چربی رکھ دی تھی. الرصد مانا جال، حیا یحیو مانا بنانا تیار کرنا، شحمتن مانا چربی. اور جب کہ اس گھر کے مالک نے، جس میں وہ چوہیا رہتی تھی، اس کے لیے کچی اینٹ کا ایک جال بنایا تھا جس کے نیچے چربی تھی، یا جس کے نیچے اس نے چربی رکھ دیا تھا، جس کے نیچے چربی تھی. فاقتحمت لتأخذ الشحمة فوقعت عليها اللبنة فحطمتها. اقتحم یقتحم، بنا سوچے سمجھے آگے بڑھ جانا. اللبنۃ اینٹ، حتم یحتم ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا. تو وہ آگے بڑھ گئی تاکہ وہ چربی کو لے، یا چربی کو لینے کے لیے وہ آگے بڑھ گئی. تو اس پر اینٹ گر گئی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اسے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو وہ آگے بڑھ گئی تاکہ وہ چربی کو لے، اور اس پر اینٹ گر گئی تو اس اینٹ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یا ریزہ ریزہ کر دیا. فہربت الفارۃ البریۃ وہزت رأسها متعجبۃ. ہربت بھاگ گئی، الفارۃ البریۃ جنگلی چوہیا، اور حز یحز ہلانا، متعجبۃ تعجب سے، جو شخص تعجب میں ہو سے متعجبن، اور مؤنث ہے تو اس کے لیے متعجبۃ، تعجب میں یا تعجب سے. تو اس نے فارۃ البریۃ، تو جنگلی چوہیا بھاگ گئی اور اس نے اپنے سر کو تعجب سے ہلایا، تعجب کرتے ہوئے اس نے اپنے سر کو ہلایا. وقالت ارا نعمتا کثیرتا وبلاء شدیدا، اور اس نے کہا، اس جنگلی چوہیے نے کہا کہ میں بہت ساری نعمتوں کو اور بہت بڑی بلا کو دیکھتی ہوں. میں دیکھتی ہوں بہت ساری نعمتوں کو اور بڑی مصیبت کو، یا بڑی بلا کو دیکھتی ہوں، یا سخت مصیبت کو دیکھتی ہوں. یعنی یہاں نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں اور بلائیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں. میں بہت ساری نعمتوں کو اور بڑی مصیبت کو دیکھتی ہوں، بڑی بلا کو دیکھتی ہوں، یا سخت مصیبت اور سخت بلا کو دیکھتی ہوں. ان العافیۃ والفقر احب الی من غنى یکون فیہ الموت. العافیت خیریت، درستگی، اور فقر فقیری. بے شک عافیت اور فقیری مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس مالداری سے جس میں موت ہو. پھر وہ بھاگ گئی جنگل کی طرف. خنفستن و نحلتن، خنفستن گبریلا، اور نحلتن شہد کی مکھی. خنفستن قالت مرتن لنحلتن، ایک مرتبہ ایک گبریلے نے ایک شہد کی مکھی سے کہا، لو اخذتنی معک لعسلت مثلک و اکثر، اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی تو میں
تیرے ہی جتنا شہد دوں گا یا بناؤں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ اکثر، اور اس سے بھی زیادہ، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اگر تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے تو میں تجھ سے زیادہ شہد بناؤں گا یا اس سے بھی زیادہ۔ فَأَجَابَتْهَا النَّحْلَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ، تو شہد کی مکھی نے اس کی یہ بات مان لی۔ فَلَمَّا لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ وَفَاءِ مَا قَالَتْ ضَرَبَتْهَا النَّحْلَةُ بِحُمَتِهَا۔ حمتن ڈنک، وفاؤن نبھانا یا پورا کرنا۔ تو جب وہ اس کو پورا کرنے پر قادر نہ ہوا جو اس نے کہا تھا، تو شہد کی مکھی نے یا مدھو مکھی نے اپنے ڈنک سے اس کو مارا، یا اپنے ڈنک سے اس کو مارا۔ جب وہ اس کو پورا کرنے پر قادر نہ ہوا جو اس نے کہا تھا، تو مدھو مکھی نے اس کو اپنے ڈنک سے مارا۔ وفیما ہی تموت قالت فی نفسها، اور اسی درمیان جب وہ مر رہا تھا تو اس نے اپنے دل میں کہا، لقد استوجبت ما نالنی من السوء۔ استوجب استوجب مستحق ہونا، نالا ینالو مانا پانا، اور من جو ہے یہاں بھی بیانیہ ہیں، اور ما سے مراد یہ آگے آنے والا السوء ہے، یعنی اسی کا بیان ہے یہ من السوء۔ السوء مانا برائی اور مصیبت، ان سب معنی میں۔ بے شک میں مستحق ہوں اس برائی کا، اس مصیبت کا جس نے مجھے پا لیا، یعنی جو مصیبت مجھے پہنچی اس کا بے شک میں اس کا مستحق ہوں، جو مصیبت مجھے پہنچی یا جو تکلیف مجھے پہنچی، بے شک میں اس مصیبت کا مستحق ہوں جس نے مجھے پا لیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، بے شک میں اس مصیبت کا یا اس تکلیف کا مستحق ہوں جس نے مجھے پا لیا، یعنی جو بھی تکلیف مجھے پہنچی بے شک میں اس کا مستحق ہوں۔ فَإِنِّي لَا أُحْسِنُ الزِّفْتَ فَكَيْفَ الْعَسَلُ۔ الزِّفْتُ مانا تارکول، بے شک کیونکہ میں تو لا احسن الزفت، تارکول بھی اچھا نہیں کر سکتا، فکیف العسل، تو شہد کیسے؟ کیونکہ میں تو تارکول بھی اچھا نہیں کر سکتا تو شہد کیسے؟ مغزاہ، اس کا معنی ان اناسا کثیرین یدعون ما لا ینبغی لہم فتنفضح عاقبتہم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان کے مناسب نہیں ہوتا، تو ان کا انجام رسوا کن ہوتا ہے، ان کا انجام رسوا کرتا ہے، رسوائی لاتا ہے، رسوا کرتا ہے۔